بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسنات یذہبن السیئات صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ کتاب مقام صحابہ کا سلسلے وار مطالعہ ان نشستوں میں جاری ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے جو حصہ مکمل کیا تھا اس کا جو آخری عنوان تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام معصوم نہیں مگر مغفور و مقبول ہیں، اور اس میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح اگرچہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں اور ان سے خطائیں اور گناہ سرزد ہو سکتے ہیں اور ہوئے بھی ہیں، اور جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حدود اور سزائیں بھی جاری کی گئی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود صحابہ کرام کو کچھ وجوہات کی بنا پر بقیہ جو عام افراد امت ہیں ان پر امتیاز حاصل ہے، اور 7 وجوہات ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھی تھی۔ ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کو ان کی طبیعت بنا دیا تھا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت و عظمت، اس کا اثر یہ تھا کہ اگر کوئی ادنا گناہ بھی ان سے صادر ہوتا تو اس پر فوراً توبہ کر لیتے تھے۔ اسی طرح سے ان کی حسنات اتنی بڑی بڑی ہیں کہ جب کبھی بھی ان سے کچھ خطا ہوئی ہے تو وہ حسنات ان کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور پھر اسی طرح سے اللہ کے دین کی نصرت اور اقامت دین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح انہوں نے ساتھ دیا وہ بالکل ایک ایسی کوشش ہے، ایسے ان کے اعمال اور ان کی جد و جہد ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ایک سبب یہ بھی بیان ہوا کہ وہ امت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطہ ہیں اور انہی کے ذریعے سب کچھ امت کو منتقل ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے انہیں منتخب فرمایا اور یہ اعزاز انہیں عطا فرمایا، اور ان کی خطاؤں سے درگزر اور معافی کا اعلان کیا، اپنی رضا اور جنت کا اعلان ان کے لیے فرمایا۔ ان وجوہات کو بیان فرمانے کے بعد آگے تحریر فرماتے ہیں کہ خصوصاً جب کہ قرآن حکیم نے ان کی مدح و ثنا اور ان سے اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا، جو عفو و درگزر سے بھی زیادہ اونچا مقام ہے، اور اس کے بعد پیچھے جو چند احادیث مبارکہ اور روایات مذکور ہوئی ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ جن حضرات کے اتفاقی گناہوں اور خطاؤں کو بھی حق تعالی معاف کر چکا، تو اب کسی کو کیا حق ہے کہ ان گناہوں اور خطاؤں کا تذکرہ کر کے اپنے نامہ اعمال سیاہ کرے، اور اس مقدس گروہ پر امت کے اعتقاد و اعتماد میں خلل ڈال کر دین کی بنیادوں پر ضرب لگائے۔ اس لیے سلف صالحین نے عموماً ان معاملات میں کف لسان اور سکوت کو ایمان کی سلامتی کا ذریعہ قرار دیا۔ باہمی حروب کے درمیان ہر فریق کے حضرات کی طرف جو باتیں قابل اعتراض منسوب کی گئیں ان کے بارے میں وہ طریقہ اختیار کیا جو عقیدہ واسطیہ کے حوالے سے اوپر نقل کیا گیا کہ ان قابل اعتراض باتوں کا بیشتر حصہ تو کذب و افتراء ہے جو روافض و خوارج اور منافقین کی روایتوں سے تاریخ میں درج ہو گیا ہے، اور جو کچھ صحیح بھی ہے تو وہ بھی گناہ اس لیے نہیں کہ اس کو انہوں نے اپنے اجتہاد سے جائز بلکہ دین کے لیے ضروری سمجھ کر اختیار کیا، اگرچہ وہ اجتہاد ان کا غلط ہی ہو مگر پھر بھی گناہ نہیں۔ اور اگر کسی معاملے میں یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ خطا اجتہادی ہی نہیں واقعی گناہ کی بات ہے، تو ظاہر ان حضرات کے خوف خدا و فکر آخرت سے یہ ہے کہ انہوں نے اس سے توبہ کر لی، خواہ اس کا اعلان نہ ہوا ہو اور لوگوں کے علم میں نہ ہو، اور بالفرض یہ بھی نہ ہو تو ان کے حسنات اور دین کی خدمات اتنی عظیم ہیں کہ ان کی وجہ سے معافی ہو جانا قریب بہ یقین ہے۔ البتہ بعض حضرات نے روافض و خوارج اور منافقین کی شائع کردہ روایات سے عوام میں پھیلنے والی غلط فہمی دور کرنے کے لیے مشاجرات صحابہ میں کلام کیا ہے، جو اپنی جگہ صحیح ہے، مگر پھر بھی وہ ایک مزلت الاقدام ہے جس سے صحیح سالم نکل آنا آسان کام نہیں۔
اس لیے جمہور امت اور اتقیاء سلف نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ سلف صالحین اور علماء امت کے ارشادات کا خلاصہ۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بلا استثناء سب صحابہ کرام کے حق میں فرمایا کہ وہ پاک دل، عادات و اخلاق میں سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں، ان کی قدر کرنا چاہیے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اسے نقل فرمایا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر 3 الزام لگائے گئے تو باوجود ہے کہ ان 3 الزاموں میں ایک صحیح بھی تھا، مگر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مدافعت فرمائی اور الزام لگانے والوں کو ملزم ٹھہرایا۔ نمبر 3، افضل التابعین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بلا استثناء سب صحابہ کرام کے متعلق فرمایا کہ صحابہ کرام امت کے سابقین اور ان کے مقتدی ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے قتال صحابہ کے متعلق دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس میں حاضر اور موجود تھے اور ہم غائب۔ وہ حالات و معاملات کی صحیح حقیقت جانتے تھے، ہم نہیں جانتے، اس لیے جس چیز پر وہ متفق ہو گئے ہم نے ان کا اتباع کیا، اور جس چیز میں ان کا اختلاف ہوا اس میں ہم نے توقف اور سکوت کیا۔ حضرت محاسبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم بھی وہی بات کہتے ہیں جو حضرت حسن رحمہ اللہ نے فرمائی کہ ان حضرات صحابہ نے جو عمل اختیار کیا اس میں وہ ہم سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، اس لیے ہمارا مسلک یہ ہے کہ جس معاملے میں ان کا اتفاق ہو تو ہم ان کی اتباع کریں، اور جس میں اختلاف ہو وہاں توقف اور سکوت اختیار کریں، کوئی نئی رائے اپنی طرف سے قائم نہ کریں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اپنے اجتہاد کی بنا پر کیا، اور ان کا مقصود اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کی تعمیل تھی، کیونکہ یہ حضرات دین کے معاملے میں متہم نہیں تھے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے مشاجرات صحابہ میں گفتگو کرنے کے متعلق فرمایا کہ یہ وہ خون ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا ہے، کیونکہ ہم اس وقت موجود نہ تھے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی اس خون سے آلودہ نہ کریں، یعنی کسی صحابی پر حرف گیری نہ کریں اور کوئی الزام نہ لگائیں بلکہ سکوت اختیار کریں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے جب ایک شخص نے بعض صحابہ کرام کی تنقیص کی تو آپ نے قرآن کی آیت والذین معہ سے لیغیظ بہم الکفار تک تلاوت فرمائی اور کہا کہ جس شخص کے دل میں کسی صحابی کی طرف سے غیظ ہو وہ آیت کی زد میں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی اس روایت کو نقل کیا گیا، اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو صحابہ کرام کی تنقیص کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اصل مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہے، مگر اس کی جرت نہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی برائی کرنے لگے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ معاذ اللہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برے آدمی تھے، اگر وہ اچھے ہوتے تو ان کے صحابہ بھی صالحین ہوتے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ صحابہ کرام کی برائی کا تذکرہ کرے یا ان پر کسی عیب یا نقص کا طعن کرے، اور اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو اسے سزا دینا واجب ہے، اور فرمایا کہ تم جس شخص کو کسی صحابی کا برائی کے ساتھ ذکر کرتے دیکھو تو اس کے اسلام و ایمان کو متہم و مشکوک سمجھو۔ اور ابراہیم بن میسرہ رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کو خود مارا ہو، مگر ایک شخص جس نے حضرت معاویہ پر سب و شتم کی اس کو انہوں نے خود کوڑے لگائے۔ امام ابو ذرا عراقی رحمہ اللہ استاذ مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم جس شخص کو کسی صحابی کی تنقیص کرتے دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے جو قرآن و سنت سے امت کا اعتماد زائل کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کو زندیق اور گمراہ کہنا ہی حق و صحیح ہے۔ یہ تو چند اسلاف امت کے خصوصی ارشادات ہیں، اس کے علاوہ مذکور صدر روایات و عبارات میں اس کو امت کا اجماعی عقیدہ بتلایا ہے جس سے انحراف کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ مشاجرات صحابہ کے معاملے میں صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کا عقیدہ اور فیصلہ ہے کہ خواہ اس وجہ سے کہ ہم ان کے پورے حالات سے واقف نہیں جن میں یہ حضرات صحابہ گزرے ہیں، یا اس وجہ سے کہ قرآن و سنت میں ان کی مدح و ثنا اور رضوان خداوندی کی بشارت اس کو مقتضی ہے کہ ہم ان سب کو اللہ تعالی کے مقبول بندے سمجھیں، اور ان سے کوئی لغزش بھی ہوئی ہے تو اس کو معاف قرار دے کر
ان کے معاملے میں کوئی ایسا حرف زبان سے نہ نکالیں جس سے ان میں سے کسی کی تنقیص اور یا کسر شان ہوتی ہو یا جو ان کے لیے سبب ایذا ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی ایذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا ہے۔ بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو اس معاملے میں محقق مفکر بہادری کا مظاہرہ کرے اور ان میں سے کسی کے ذمے الزام ڈالے۔ اگلا عنوان قائم فرماتے ہیں مستشرقین اور ملحدین کے اعتراضات کا جواب۔ اس زمانے میں جن اہل قلم نے مصر اور ہند و پاکستان میں مشاجرات صحابہ کے مسئلے کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا اور اس پر کتابیں لکھی ہیں، ان کے پیش نظر دراصل آج کل کے مستشرقین اور ملحدین کا دفاع اور جواب دہی ہے، جس کو انہوں نے اسلام کی خدمت سمجھ کر اختیار کیا ہے۔ اس وقت جبکہ عام مسلمانوں میں اپنی تعلیم کے فقدان اور نئی ملحدانہ تعلیم کے رواج نے خود مسلمانوں کے بہت بڑے طبقے کو اسلام اور عقائد اسلام اور احکام اسلام سے بیگانہ کر دیا ہے، اسلاف کا ادب و احترام ان کے ذہنوں میں ایک بے معنی لفظ ہو کر رہ گیا ہے۔ اسی کا نام آزادی خیال رکھا گیا ہے۔ مستشرقین اور ملحدین جو ہمیشہ سے اسلام پر مختلف جہاد سے حملے کرنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر اسلام پر اس رخ سے حملہ شروع کیا کہ عوام میں صحابہ کرام کے متعلق ایسی باتیں پھیلائی جائیں جن سے صحابہ کرام کا اعتماد و اعتقاد جو مسلمانوں کے دلوں میں ہے وہ نہ رہے، اور جب اس مقدس گروہ سے اعتماد اٹھ گیا تو پھر ہر بے دینی کے لیے راستہ ہموار ہو گیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے مسلمانوں ہی کی کتب تواریخ پر ریسرچ اور تحقیق کے نام سے کام شروع کیا، اور کتب تواریخ جو صحیح و سقیم ہر طرح کی روایات پر مشتمل ہیں اور جن میں روافض و خوارج کی روایتیں بھی شامل ہیں، ان میں سے چن چن کر وہ حکایات و روایات منظر عام پر لائے جن سے اس مقدس گروہ کی حیثیت اقتدار پسند لیڈروں سے زائد کچھ نہیں رہتی، اور ان میں بھی ان کی زندگی کو ایک گھناؤنی تصویر میں پیش کرنے لگے۔ ہمارا نو تعلیم یافتہ طبقہ جو اپنے گھر کی چیزوں سے بے خبر اور اسلام کے ضروری عقائد و احکام سے ناواقف کر دیا گیا ہے، وہ مستشرقین کی کتابیں شوق سے پڑھتا ہے اور بدقسمتی سے ان کی بحثوں کو ہی ایک علم سمجھ کر پڑھتا ہے۔ وہ مستشرقین اور ملحدین کے اس دام میں آنے لگے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں میں سے کچھ اہل قلم نے ان کے دفاع کے لیے کام شروع کیا، اور یہ بلا شبہ اسلام کی ایک خدمت تھی جو زمانہ قدیم سے علم کلام و متکلمین اسلام کرتے آئے ہیں، لیکن اس کام کا جو طریقہ اختیار کیا وہ اصولاً غلط تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود ان کے دام میں آ گئے اور صحابہ کرام کے تقدس اور پاک بازی کو مجروح اور اس مقدس گروہ کو بدنام کرنے کا جو کام مستشرقین اور ملحدین نہیں کر سکے تھے، حقیقت شناس مسلمان بہرحال ان کو دشمن اسلام جان کر ان پر اعتماد نہ کرتے تھے، وہ کام ان مصنفین کی کتابوں نے پورا کر دیا۔ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت کو مجروح کرنے اور اس پر کوئی الزام ثابت کرنے کے لیے اسلام نے جرح و تعدیل کے خاص اصول مقرر فرمائے ہیں، جو عقلی بھی ہیں اور شرعی بھی۔ جب تک الزامات کو جرح و تعدیل کے اس کانٹے میں نہ تولا جائے، اس وقت تک کسی بھی شخصیت پر کوئی الزام عائد کرنا اسلام میں جرم اور ظلم ہے، یہاں تک کہ جو شخصیتیں ظلم و جبر میں معروف ہیں اور ان پر بھی کوئی خاص الزام بغیر ثبوت و تحقیق کے لگا دینے کو اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ بعض اکابر امت کے سامنے کسی نے حجاج بن یوسف ثقفی پر، جس کا ظلم و جبر دنیا میں معروف و متواتر ہے، کوئی تہمت لگائی تو اس بزرگ نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس کا ثبوت شرعی موجود ہے کہ حجاج بن یوسف نے یہ کام کیا ہے؟ ثبوت کوئی تھا نہیں۔ نقل کرنے والے نے حجاج کے بدنام اور معروف بالفسق ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت بھی نہیں سمجھی کہ اس کا ثبوت مہیا کرے۔ اس مقدس بزرگ نے فرمایا کہ خوب سمجھ لو کہ حجاج اگر ظالم ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہزاروں کشتگانے ظلم کا انتقام لے گا، تو اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ حجاج پر اگر کوئی غلط تہمت لگائے تو اس کا بھی انتقام اس سے لیا جائے گا۔ رب العالمین کا قانون عدل اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص گناہ گار فاسق بلکہ کافر بھی ہو تو اس پر جو چاہو الزام اور تہمت لگا دو۔ اور جب اسلام کا یہ معاملہ عام افراد انسان یہاں تک کہ کفار و فجار کے ساتھ بھی ہے، تو اندازہ لگائیے کہ جس گروہ یا جس فرد نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اپنا سب کچھ ان کی مرضی کے لیے قربان کیا ہو اور اپنے ایک ایک قدم اور ایک ایک سانس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کو وظیفہ زندگی بنایا ہو،
جن کے مقام اخلاق اور عدل و انصاف کی شہادتیں دشمنوں نے بھی دی ہوں، ان کے متعلق اسلام کا عادلانہ قانون اس کو کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ ان کی مقدس ہستیوں کو بدنام کرنے اور ان پر الزامات لگانے کی لوگوں کو کھلی چھٹی دے دے کہ کیسی ہی غلط سلط روایت و حکایت سے بلا تنقید و تحقیق ان کو مجروح قرار دے دیا جائے۔ مستشرقین اور ملحدین تو دشمن اسلام ہیں، یہ اگر جان بوجھ کر بھی اسلام کے عادلانہ و حکیمانہ اصول عدل و انصاف کو نظر انداز کریں تو ان سے کچھ مستبعد نہیں، مگر افسوس ان حضرات پر ہے جو ان کی مدافعت کے لیے اس خونی میدان میں اترے تھے۔ انہوں نے بھی اس اسلامی اصول کو نظر انداز کر کے حضرات صحابہ کے بارے میں وہی طریقہ کار اختیار کر لیا جس کو مستشرقین نے اپنی سوچی سمجھی تدبیر سے اسلام اور اسلاف اسلام کے خلاف اختیار کیا تھا کہ صرف تاریخ کی بے سند و خلط ملط روایات کو موضوع تحقیق اور مدار کار بنا کر انہی روایات و حکایات کی بنیاد پر حضرات صحابہ کی شخصیتوں پر الزامات عائد کر دیے، جبکہ یہ حضرات وہ ہیں کہ ان کی زندگی اور ان کے احوال کا بہت بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ کا جز ہے اور علم حدیث میں بڑی احتیاط و تنقید کے ساتھ مدون ہو چکا ہے۔ اس طرح بہت بڑا حصہ خود قرآن حکیم میں مذکور ہے، کیونکہ بہت سی آیات قرآن کا نزول خاص صحابہ کرام کے واقعات میں ہوا ہے۔ پھر قرآن میں جو حکم آیا اگرچہ وہ سب مسلمانوں کے لیے عام قرار پایا، مگر یہ صحابی تو خصوصیت سے اس کے مصداق تھے۔ اس طرح غور کیا جائے تو انہی آیات کے ضمن میں صحابہ کرام کے بہت سے حالات و معاملات آ جاتے ہیں۔ جن حضرات کی زندگی کو سمجھنے اور ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے قرآن کریم کی محکم آیات اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی احتیاط و تنقید و تحقیق کے ساتھ مدون کی ہوئی روایات موجود ہوں اور ان کے بالمقابل فن تاریخ کی حکایات ہوں، جن کے متعلق ائمہ تاریخ کا اتفاق ہے کہ ان حکایات و روایات میں نہ صحت سند کا اہتمام ہے، نہ راویوں پر جرح و تعدیل کا محدثانہ دستور ہے، بلکہ ایک مورخ کا دیانت دارانہ کام ہی اتنا ہے کہ کسی واقعے کے متعلق جس طرح کی روایات اس کو پہنچی ہیں وہ سب کو جمع کر دے، خواہ وہ اس کے مسلک و مذہب کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ تاریخ کی صحیح و سقیم روایتیں اگر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند و معتبر روایات کے خلاف کسی شخص کے بارے میں کوئی تاثر دیں اور ان پر کچھ الزامات عائد کریں تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ان مجروح بے سند تاریخی روایات کو قرآن و حدیث کی شہادتوں پر ترجیح دے کر ان حضرات کو ملزم قرار دے دیا جائے۔ یہ صرف اسلامی عقیدت مندی اور صحابہ کی جنبہ داری کا مسئلہ نہیں بلکہ عقل و انصاف کا مسئلہ ہے۔ غیر مسلم مستشرقین اور ان کے ہم نواؤں سے میرا سوال ہے کہ ایک شخص یا جماعت کے متعلق اگر دو طرح کی روایات موجود ہوں، ایک قسم کی روایات میں روایت کی پوری سند محفوظ ہے، اس کے راویوں کو جرح و تعدیل کے معیار پر جانچا گیا ہے، الفاظ روایت میں مکمل احتیاط برتی گئی ہے، اور دوسری قسم ایسی روایات کی ہیں جن میں تمام رطب و یابس صحیح و غلط روایات بلا کسی سند کے آئی ہیں، اور کہیں کوئی سند ہے تو اس کے راویوں کی کوئی جانچ پڑتال نہیں کی گئی، نہ روایت کے الفاظ ہی جانچ تول کر لیے گئے۔ ایسے حالات میں وہ ان دونوں قسم کی روایات میں سے کس قسم کو اپنی ریسرچ و تحقیق میں ترجیح دیں گے؟ اگر عقل و انصاف آج بھی کسی چیز کا نام ہے تو ایک کام کر دیکھیے کہ مشاجرات صحابہ اور ان کی باہمی جنگوں میں جو حضرات پیش ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت معاویہ، طلحہ و زبیر، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم وغیرہ، ان حضرات کے حالات اور ایک دوسرے کے خلاف مقالات کچھ حدیث کی کتابوں میں بھی روایت حدیث کے اصول پر پرکھ کر جمع شدہ موجود ہیں، اور انہی حضرات کے کچھ حالات و مقالات تاریخی روایات میں آئے ہیں۔ ان دونوں قسم کی روایات کو الگ الگ پڑھ کر اپنے دلوں دماغوں کا جائزہ لیں کہ علم حدیث میں آئی ہوئی روایات انہی معاملات کے متعلق کیا تاثر دیتی ہیں اور تاریخی روایات ان کے بالمقابل کیا تاثر چھوڑتی ہیں۔ ذرا سا تقابل کر کے دیکھیں تو کوئی شک نہیں رہے گا کہ حدیث میں جمع شدہ روایات سے اگر کسی صحابی کی کوئی زیادتی یا لغزش بھی معلوم ہوتی ہے تو اس کا مجموعی تاثر یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ان کی شخصیت مجروح، ناقابل اعتماد ہو جائے، بخلاف تاریخی روایات کے کہ ان کو پڑھ کر ایک انسان دونوں فریق کو یا کم از کم ایک فریق کو غلط کار، اقتدار پسند
اور اقتدار ہی کے پیچھے جنگ لڑنے والا قرار دے گا۔ مستشرقین کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار و اختلاف پیدا کریں، صحابہ کرام کے سب گروہ نہیں تو بعض ہی کو مجروح غیر معتمد بنا دیں۔ انہوں نے اگر قرآن و سنت کی نصوص و روایات سے آنکھیں بند کر کے صرف تاریخی روایات کی بنا پر حضرات صحابہ کے بارے میں کچھ فیصلے کیے تو کوئی بعید نہیں تھا۔ افسوس ان مسلم اہل قلم پر ہے جنہوں نے اس میدان میں قدم رکھنے کے ساتھ اسلام کے عادلانہ اصول تنقید اور حکیمانہ جرح و تعدیل کے اصول کو نظر انداز کر کے انہی تاریخی روایات کو مدار کار بنا لیا۔ قرآن و حدیث کی نصوص صریحہ قطعیہ نے جن بزرگوں کی تعدیل نہایت وزندار الفاظ میں فرمائی اور دین کے معاملے میں ان کے معتمد و معتبر ہونے کی گواہی دی، جن کے بارے میں قرآن و سنت ہی کی نصوص نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ ان سے کوئی گناہ یا لغزش ہوئی بھی ہے تو وہ اس پر قائم نہیں رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغفور و مرحوم اور مقبول ہیں۔ اس کے بعد تاریخی روایات سے ان کو جرح و الزام کا نشانہ بنانا اسلام کے تو خلاف ہے ہی، عقل و انصاف کے بھی خلاف ہے۔ امت کے اسلاف و اخلاف، صحابہ و تابعین اور بعد کے علماء امت کا جو اجماع اوپر نقل کیا گیا ہے کہ مشاجرات صحابہ اور باہم ایک دوسرے کے خلاف پیش آنے والے واقعات میں سکوت اور کف لسان ہی شیوہ اسلاف ہے، اس معاملے میں جو روایات و حکایات منقول چلی آتی ہیں ان کا تذکرہ بھی مناسب نہیں۔ یہ کوئی اندھی عقیدت مندی یا تحقیق سے راہ فرار نہیں، بلکہ صحیح تحقیق کا عادلانہ اور محتاط فیصلہ ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ قرآن و سنت کی نصوص قطعیہ کی روح سے یہ وہ مقدس گروہ ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے رسول اور امت کے درمیان واسطہ بنانے کے لیے منتخب فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیمیا اثر میں ان کے اعتقادات، اعمال، اخلاق و عادات میں وہ انقلاب عظیم برپا کیا کہ باوجود غیر معصوم ہونے کے ان کا قدم شریعت اسلام کے خلاف نہ اٹھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی نصرت میں ان کی خدمات حیرت انگیز ہیں، جن کو دشمنان اسلام نے بھی حیرت کے ساتھ سراہا ہے۔ ان کی طرف جو قابل اعتراض بعض اعمال منسوب ہیں، ان کا بہت بڑا حصہ تو وہ ہے جو سراسر جھوٹ و افتراء، سبائی تحریک کی سازش اور روافض و خوارج کی گھڑی ہوئی خرافات ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو بظاہر خلاف شرع ہیں مگر حقیقتاً خلاف شرع نہیں، بلکہ شرع پر عمل کرنے کی ایک خاص صورت ہے جس کو انہوں نے اپنے اجتہاد شرعی سے تجویز اور دین کے لیے ضروری سمجھا۔ اگر اس میں ان سے خطا بھی ہوئی ہو تو وہ گناہ نہیں، بلکہ اس پر ان کو حسب تصریح حدیث ایک اجر بھی ملے گا۔ اور اگر ایسا کام بھی کبھی کسی سے سرزد ہوا ہے جو خطا اجتہادی نہیں بلکہ حقیقتاً گناہ ہے، تو اولاً ایسا کام ان کی پوری اسلامی زندگی میں اتنا شاذ و نادر ہے کہ ان کے لاکھوں حسنات اور اسلام کی اہم خدمات کے مقابلے میں قابل ذکر بھی نہیں۔ پھر ان کے خوف خدا اور علم و بصیرت کے پیش نظر یہ ظاہر ہے کہ وہ اس پر قائم نہیں رہے بلکہ تائب ہوئے، اور یہ بھی نہ ہو تو شاذ و نادر خطا و گناہ ان کے عظیم الشان اسلامی خدمات و لاکھوں حسنات کی وجہ سے معاف ہو گیا، جس کی معافی کا اعلان حق تعالی کی رضا و رضوان کے عنوان سے قرآن کریم میں کر دیا گیا۔ ان حالات میں کیا عقل اور عدل و انصاف کا یہ تقاضا نہیں کہ تاریخی روایات کو منافقین و مخالفین کی روایات اور جھوٹی حکایات سے خالی بھی تسلیم کر لیا جائے تو یہ روایات بمقابلہ روایات حدیث و آیات قرآن کے مجروح واجب الترک ہیں۔ اگلا عنوان قائم فرماتے ہیں، عین جنگ کے وقت بھی صحابہ کرام کی رعایت حدود۔ جماعت صحابہ کرام وہ مقدس اور خدا ترس گروہ ہے جو اپنے جائز اعمال بلکہ طاعات و عبادات پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور خائف رہتا ہے کہ جب اپنی کسی اجتہادی خطا پر تنبہ ہو جاتا تو ندامت کے ساتھ اس کا اعتراف اور اس پر استغفار کرنا ان کا معمول ہے۔ مشاجرات صحابہ میں جو حضرات باجماع امت حق پر تھے اور حق کی مجبوری سے انہوں نے دوسروں پر تلوار اٹھائی اور فتح بھی پائی، وہ بھی نہ اپنی فتح پر مسرور ہوئے نہ مفتوح حضرات کے مغلوب ہونے پر کوئی کلمہ فخر ان کی زبانوں سے نکلا، بلکہ مقابل فریق کو بھی اللہ والا نیک نیت مگر خطا اجتہادی میں مبتلا سمجھ کر ان کے قتل اور نقصان پر افسوس و ندامت کا اظہار کیا۔
صحابہ کرام کی بہت بڑی جماعت جو فریقین سے الگ غیر جانبدار رہی، ان میں کسی کے ساتھ نہ رہی تھی، ان کو معذور قرار دیا، بلکہ ان حضرات کی تحسین بھی کی گئی۔ مندرجہ ذیل روایات اس کے ثبوت کے لیے کافی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر جو الزامات لگائے گئے تھے، ان میں جس چیز کا خلاف شرع ہونا ان کو ثابت ہو گیا، اس سے توبہ کا اعلان کھلے طور پر فرمایا۔ نمبر 2، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بصرہ کے سفر پر جہاں جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا، ندامت کا اظہار فرمایا، اور جب وہ اس واقعے کو یاد کرتی تھیں تو اتنا روتی تھیں کہ ان کا دوپٹہ تر ہو جاتا تھا۔ نمبر 3، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے اس قصور پر ندامت کا اظہار فرماتے تھے کہ ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے میں کوتاہی ہوئی۔ نمبر 4، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس سفر پر ندامت کا اظہار کیا جس میں جنگ جمل کا حادثہ پیش آیا۔ نمبر 5، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس قتال میں حق پر ہونے کے باوجود بہت سے پیش آنے والے واقعات پر ندامت کا اظہار فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ حضرت اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے موقع پر آپ نے ایک شخص کو سنا کہ وہ مخالف لشکر والوں کے حق میں غلوب آمیز باتیں کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، ان کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ نہ کہو۔ ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، اس لیے ہم ان سے قتال کر رہے ہیں۔ نیز ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں قتل ہونے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں فریقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ان میں سے جو شخص بھی صفائی قلب کے ساتھ مرا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اور جنگ صفین کے دوران راتوں میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھا مقام وہ تھا جو عبداللہ ابن عمر اور سعد بن مالک نے اختیار کیا کہ اس جنگ سے علیحدہ رہے، کیونکہ یہ کام اگر انہوں نے صحیح کیا تب تو ان کے اجر عظیم میں کیا شبہ ہے، اگر اس جنگ سے علیحدہ رہنا کوئی گناہ بھی تھا تو اس کا معاملہ بہت ہلکا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اے حسن، تیرے باپ کو یہ گمان کبھی نہ تھا کہ معاملہ، تیرے باپ کی تمنا یہ ہے کہ کاش وہ اس واقعے سے 20 سال پہلے فوت ہو گیا ہوتا۔ اور جنگ صفین سے واپسی کے بعد لوگوں سے فرماتے تھے کہ امارت معاویہ کو بھی برا نہ سمجھو، کیونکہ وہ جس وقت نہ ہوں گے تو تم سروں کو گردنوں سے اڑتے ہوئے دیکھو گے۔ معجم طبرانی کبیر میں طلحہ بن مصرف سے روایت ہے کہ جب واقعہ جمل میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہو گئے، حضرت علی اپنے گھوڑے سے اترے اور ان کو اٹھایا اور ان کے چہرے سے غبار صاف کرنے لگے اور رو پڑے اور کہنے لگے کاش میں اس واقعے سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا۔ سنن بیہقی میں ان کی سند کے ساتھ یہ روایت ہے کہ جنگ جمل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مقابلے پر قتال کرنے والے حضرات کے بارے میں حضرت علی سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ لوگ مشرک ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ شرک سے بھاگ کر ہی تو وہ اسلام میں آئے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کیا وہ منافق ہیں؟ تو فرمایا کہ ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، یعنی منافقین تو اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں اور یہ لوگ تو بکثرت اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر یہ کیا ہیں؟ تو فرمایا یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے۔ اور اسی سنن بیہقی میں حضرت ربیع بن خراش رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ قیامت کے روز میں اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ جنت میں ان کے دلوں کی باہمی کدورتیں نکال دیں گے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ علی مجھ سے بہتر اور مجھ سے افضل ہیں، اور میرا ان سے اختلاف صرف حضرت عثمان کے قصاص کے مسئلے میں ہے، اور اگر وہ خون عثمان کا قصاص لے لیں تو اہل شام میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا سب سے پہلے میں ہوں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو وہ رونے لگے۔ اہلیہ نے پوچھا کہ آپ زندگی میں ان سے لڑتے رہے، آپ روتے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نہیں جانتی کہ ان کی وفات سے کیا فقہ اور کیسا علم دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک مرتبہ
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے زرار صدائی سے کہا کہ میرے سامنے علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کرو۔ اس پر انہوں نے غیر معمولی الفاظ میں حضرت علی کی تعریف کی۔ حضرت معاویہ نے فرمایا اللہ ابو الحسن علی رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، خدا کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ قیصر روم نے مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر ان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے قیصر کے نام ایک خط میں لکھا، اگر تم نے اپنا ارادہ پورا کرنے کی ٹھان لی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے ساتھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صلح کر لوں گا، پھر تمہارے خلاف ان کا جو لشکر روانہ ہوگا اس کے ہراول دستے میں شامل ہو کر قسطنطنیہ کو جلا کر کوئلہ بنا دوں گا اور تمہاری حکومت کو گاجر مولی کی طرح اکھاڑ پھینکوں گا۔ متعدد مورخین نے نقل کیا ہے کہ جنگ صفین وغیرہ کے موقع پر دن کے وقت فریقین میں جنگ ہوتی اور رات کے وقت ایک لشکر کے لوگ دوسرے لشکر میں جا کر ان کے مقتولین کی تجہیز و تکفین میں حصہ لیا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جتنے حضرات صحابہ اس باہمی قتال میں وجوہ شرعیہ کی بنا پر پیش تھے اور ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھ کر مقابل سے لڑنے پر مجبور تھا، انہوں نے عین قتال کے وقت بھی حدود شرعیہ سے تجاوز نہیں کیا اور فتنہ فرو ہونے کے بعد ایک دوسرے کے متعلق ان کی روش بدل گئی اور جو کچھ نقصان دوسرے فریق کے لوگوں کو ان کے ہاتھ سے پہنچا باوجود کہ وہ شرعی وجوہ کی بنا پر تھا، پھر بھی اس پر ندامت و افسوس کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان واقعات کے پیش آنے سے پہلے اس مقدس گروہ کے قلوب اور ان کے اخلاص للہ کا اور اپنی کوتاہیوں پر نادم و تائب ہونے کا حال معلوم تھا، اس لیے پہلے ہی یہ سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے ان سب سے راضی ہونے کا اور ان کے ابدی جنتی ہونے کا اعلان قرآن میں نازل فرما دیا، جو در حقیقت اس کا اعلان ہے کہ اگر ان میں سے کسی سے کوئی واقعی گناہ سرزد بھی ہوا ہے تو وہ اس پر قائم نہیں رہے، تائب ہو گئے اور ان کے نامہ اعمال سے اس کو محو کر دیا گیا۔ کس قدر حیرت ہے کہ اسلام کی خدمت کا نام لینے والے بعض حضرات ان سب چیزوں سے آنکھیں بند کر کے مستشرقین و ملحدین کے طریقے پر چل پڑے۔ ان حضرات کی شخصیات و ذات پر تاریخ کی غلط سلط اور خلط ملط روایات سے الزامات تراشنے لگے، جن کو خدا تعالی نے معاف کر دیا اور انہوں نے ان کو معاف نہیں کیا، جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی ہونے کا اعلان کر دیا، یہ ان سے راضی نہیں ہوئے۔ اور جب ان سے کہا گیا تو جواب میں یہ کافی سمجھ لیا کہ ہم نے تو ایسے ثقہ اور مستند علماء اور محدثین کی کتب تاریخ سے نقل کیا ہے جن کے ثقہ اور معتمد علیہ ہونے میں کسی کو کلام نہیں، اور یہ نہ سوچا کہ ان حضرات نے فن تاریخ کو فن حدیث سے الگ کیوں کیا۔ ان کا کلام فن حدیث میں جس معیار و تنقید و تحقیق پر ہوتا ہے، فن تاریخ میں وہ معیار نہیں ہوتا۔ اس میں نہ سند مکمل ہونے کی ضرورت سمجھی جاتی ہے، نہ راویوں پر جرح و تعدیل کی۔ ان کی نظر میں خود یہ تاریخی روایات کا ذخیرہ اس کام کے لیے نہیں کہ ان سے کوئی عقیدے کا مسئلہ ثابت کیا جائے یا کسی کی ذات و شخصیت کو اس کی بنا پر بلا تحقیق مجروح قرار دے دیا جائے۔ صحابہ کرام کا معاملہ تو بہت بلند و بالا ہے، عام مسلمانوں میں سے بھی کسی کو ان تاریخی روایات کی بنا پر بلا تحقیق کے مجروح اور قابل سزا یا فاسق کہنے کی یا ایسے انداز میں پیش کرنے کی اجازت کسی کے نزدیک نہیں دی جا سکتی جس سے پڑھنے والے ان کے اقتدار پرست یا شریعت کے جائز و ناجائز سے بے فکر قرار دے۔ تنبیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مقدمہ کتاب میں وضاحت سے لکھی جا چکی ہے کہ اس سے ہرگز لازم نہیں آتا کہ فن تاریخ کسی معاملے میں قابل اعتماد نہیں، وہ فضول و بیکار ہے۔ علماء اسلام نے اس فن کی جو خدمتیں کی ہیں وہ اس کی اسلامی اہمیت کی شاہد ہیں، اور مسلمان ہی در حقیقت اس فن کی جو خدمتیں کی اس فن کو باقاعدہ فن بنانے والے ہیں، مگر ہر فن کا ایک مقام اور درجہ ہوتا ہے۔ فن تاریخ کا یہ درجہ نہیں کہ صحابہ کرام کی ذوات و شخصیات کو قرآن و سنت کی نصوص سے صرف نظر کر کے صرف تاریخی روایات کے آئینے میں دیکھا جائے اور اس پر عقیدے کی بنیاد رکھی جائے۔ جس طرح فن طب کی کتابوں سے اشیاء کے حلال و حرام یا پاک و ناپاک ہونے کے مسائل و احکام ثابت نہیں کیے جا سکتے، اگرچہ طب کی یہ کتابیں اکابر علماء ہی کی تصنیف ہوں۔ اگلا عنوان قائم فرماتے ہیں مشاجرات صحابہ اور کتب تاریخ۔ یہاں یہ بات بھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے
کہ عام واقعات و معاملات میں تاریخی روایات پر جتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے، مشاجرات صحابہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ان تاریخی روایات کے اعتماد کا وہ درجہ بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ وجہ یہ کہ اول تو مشاجرات جس حد قتل و قتال تک پہنچے ان میں بنیادی طور پر منافقین کی سبائی تحریک کا ہاتھ تھا، جس کی اسلام دشمنی کھلی ہوئی ہے۔ پھر اسی تحریک کے نتیجے میں خود عہد صحابہ ہی کے اندر روافض و خوارج کے دو فرقے پیدا ہو گئے تھے، جو بعض صحابہ سے عداوت رکھتے تھے، اور اس زمانے میں جیسے منافقین مسلمانوں کے ہر طبقے کام میں اسلامی شکل و صورت اور اسلامی رفتار و گفتار کے ساتھ شریک رہتے تھے، اسی طرح یہ صحابہ کرام کے مخالف گروہ بھی اس وقت آج کی طرح کسی ممتاز فرقے کی حیثیت میں نہ تھے کہ ان کی کتابیں حدیث و فقہ کی الگ ممتاز ہیں، ان کے سارے کام اہل سنت والجماعت سے الگ ہیں۔ اس وقت یہ صورت نہ تھی جس سے عام مسلمان متنبع ہو سکتے۔ یہ سب کے سب مسلمانوں کی ہر جماعت ہر طبقے میں ملے جلے تھے۔ بہت سے مسلمان بھی اپنے حسن ظن اور ان کے عدم امتیاز کی وجہ سے ان کی باتوں روایتوں پر اعتماد کر لیتے تھے۔ خود قرآن کریم نے ایک تفسیر کے مطابق بعض مسلمانوں کا منافقین کی باتوں سے متاثر ہونے کی تصریح فرمائی۔ وفیکم سماعون، سماعون کے معنی جاسوس کے ہیں۔ اس طرح منافقین اور روافض و خوارج کی گھڑی ہوئی روایتیں بہت سے ثقہ اور معتمد علیہ مسلمانوں کی زبانوں پر بھی اعتماد کے ساتھ جاری تھی۔ یہ معاملہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تھا نہیں کہ اس میں روایات قبول کرنے میں کڑی احتیاط اور تنقید کا مظاہرہ کیا جاتا۔ فتنوں اور ہنگاموں کے حالات اور ان میں مشہور ہونے والی روایات کا جن لوگوں کو تجربہ ہے وہ جانتے ہیں کہ شہر میں کسی جگہ کوئی ہنگامہ پیش آ جائے تو اسی زمانے اور اسی شہر کے رہنے والے بڑے بڑے ثقہ لوگوں کی روایتوں کا بھروسہ نہیں رہتا، کیونکہ جس شخص سے انہوں نے سنا تھا اس کو ثقہ و معتمد سمجھ کر اس کی روایت بیان کر دی، مگر ہوتا یہ ہے کہ اس معتمد نے بھی خود واقعہ نہیں دیکھا نہیں، کسی دوسرے سے سنا، اور یوں روایت در روایت ہو کر ایک بالکل بے سروپا افواہ ایک معتمد علیہ روایت کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ مشاجرات صحابہ کا معاملہ اس سے الگ کیسے ہو جاتا، جبکہ اس میں سبائی تحریک کے نمائندوں اور روافض و خوارج کی سازشوں کا بڑا دخل تھا۔ اس لیے اسلامی تواریخ جن کو اکابر علماء و محدثین اور دوسرے ثقہ و معتبر حضرات نے جمع فرمایا، اور اصول تاریخ کے مطابق ہر طرح کی روایات جو کسی واقعے سے متعلق ان تک پہنچی تاریخی دیانت کے اصول پر سب کو بے کم و کاست درج کر دیا، تو اب سمجھ لیجئے کہ روایات کا مجموعہ کس درجہ قابل اعتبار ہو سکتا ہے۔ عام دنیا کے واقعات و حالات میں جو تاریخی روایات جمع کی جاتی ہیں ان میں اس طرح کے خطرات عموماً نہیں ہوتے، اس لیے کتب تواریخ کا وہ حصہ جو مشاجرات صحابہ کے متعلق ہے، خواہ اس کے لکھنے والے کتنے بڑے ثقہ اور معتمد علماء ہوں، ان کے اعتبار کا وہ درجہ بھی ہرگز باقی نہیں رہتا جو عام تاریخی واقعات کا ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ان معاملات میں جو کچھ فرمایا، اگر غور کرو تو اس کے سوا کوئی دوسری بات کہنے اور سننے کے قابل نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ ارشاد پہلے روایت نمبر 14 میں بحوالہ تفسیر قرطبی گزر چکا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے قتال صحابہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ اس قتال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام حاضر تھے اور ہم غائب۔ وہ لوگ حالات و واقعات اور اس وقت کی مقتضیات شرعیہ سے واقف تھے، ہم ناواقف، اس لیے جس چیز پر ان کا اتفاق ہوا اس میں ہم نے ان کی پیروی کی، اور جس چیز میں ان کا اختلاف ہوا اس میں ہم نے توقف اور سکوت اختیار کیا۔ حضرت محاسبی رحمہ اللہ اس قول کو نقل کر کے حضرت حسن کے قول کو اختیار کرتے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں، ہم پوری طرح جانتے ہیں کہ ان حضرات نے اجتہاد کیا اور اس میں اللہ کی رضا کے طالب تھے، کیونکہ دین کے معاملے میں یہ لوگ متہم نہیں تھے۔ اگلا عنوان قائم فرماتے ہیں کہ یہ عقل و انصاف کا فیصلہ ہے یا تحقیق حق سے فرار۔ غور فرمائیے کہ ہنگامی حالات اور منافقین اور روافض و خوارج کی روایات کے شیوع نے روایات میں جو تلبیس و شبہات پیدا کر دیے تھے، ایسے حالات میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے جو فیصلہ فرمایا وہ عقل سلیم اور عین عدل و انصاف کا فیصلہ ہے یا اندھی عقیدت مندی اور تحقیق حق سے فرار، نعوذ باللہ منہ۔ یہاں غور طلب یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جو اجلہ تابعین میں سے صحابہ کرام کو دیکھنے والے ہیں،
وہ صحابہ کرام کے باہمی اختلافات میں پیش آنے والے ہنگاموں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کے حالات معلوم نہیں، جس کا حاصل یہی ہو سکتا ہے کہ حالات کا ایسا علم یقینی شرعی اصول کے مطابق نہیں ہے جس کی بنا پر کسی شخصیت پر کوئی الزام لگایا جا سکے۔ تو بعد کے آنے والے مورخین، خواہ وہ ائمہ حدیث بھی ہوں جیسے ابن جریر اور ابن اثیر وغیرہ، ان کو صدیوں کے بعد ان حالات کا علم اس پیمانے پر کیسے ہو سکتا تھا جن پر کسی عقیدے یا عمل کی بنیاد رکھی جا سکے، اور نہ انہوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے، بلکہ فن تاریخ کا جو چلا ہوا دستور ہر طرح کے موافق و مخالف صحیح سقیم روایات جمع کر دینا ہے، اس کے مطابق انہوں نے اپنی تاریخ میں ہر طرح کی روایات جمع کی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا یہ فیصلہ تو ایسا ہے کہ اس میں کسی عقیدے اور مذہب کا دخل نہیں۔ کوئی غیر مسلم بھی اگر انصاف پسند ہو تو اس کو بھی روایات تاریخی کے التباس و تضاد کے عالم میں اس کے سوا کسی فیصلے کی گنجائش نہیں کہ بے خبری اور ضروری قابل اعتماد معلومات نہ ہونے کی بنا پر سکوت کو اسلم قرار دے۔ اور جن حضرات علماء نے قرآن و سنت کی نصوص کی بنا پر یہ قرار دیا کہ ان میں سے جس کسی پر کوئی واقع الزام کسی گناہ و خطا کا ثابت بھی ہو جائے تو انجام کار وہ اس گناہ و خطا سے بھی عند اللہ بری ہو چکے ہیں، اس لیے اب کسی کے لیے جائز نہیں کہ ان کے ایسے اعمال کو مشغلہ بحث بنائے۔ اس کا مستشرقین انکار کریں تو کر سکتے ہیں کہ ان کا قرآن و رسول پر ایمان ہی نہیں، وہ ان کے ارشادات کو بھی غلط بتلاتے ہیں، ان کی بنا پر تو کسی کی توثیق و تعدیل کیسے کریں؟ مگر کسی مسلمان کے لیے تو ان کی مدافعت میں بھی اس کی گنجائش نہیں کہ ان کے اس کفر و انکار کو تسلیم کر کے اس بحث میں الجھ جائے جس کا جال مستشرقین نے اس لیے پھیلایا ہے کہ قرآن و سنت سے ناواقف یا بے فکر مسلمان اس میں الجھ کر اپنے صحابہ کرام کے مقدس گروہ کا اعتماد کھو بیٹھے۔ ایسے لوگوں کو مدافعت بھی کرنا ہے تو اس کا محاذ یہ نہیں جہاں وہ مسلمانوں کو کھینچ کر لانا چاہتے ہیں، بلکہ ان کی جنگ کا محاذ یہ ہے کہ ان سے قرآن و رسول کی حقانیت اور صدق پر کلام کیا جائے۔ جو اس کو نہیں مانتا اس سے مسلمانوں کے کسی گروہ جماعت کا تقدس منوانے کا کیا راستہ ہے؟ ایسے حالات میں تو مسلمانوں کی راہ عمل قرآن نے بتلا دی کہ لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا، کہہ کر اپنے ایمان کی حفاظت اور اس کو مضبوط کرنے کی فکر میں لگ جائیں، مسلمانوں کو قرآن و سنت کی نصوص سے مطمئن کریں اور غیروں کے اعتراضات کی فکر چھوڑ دیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جمہور علماء امت نے جو مشاجرات صحابہ میں کف لسان اور سکوت کو اسلم قرار دیا اور اس میں بحث و مباحثہ کو خطرہ ایمان بتلایا، یہ قرآن عقیدت مندی کا نتیجہ نہیں بلکہ عقل سلیم اور عدل و انصاف کا فیصلہ ہے۔ جن حضرات نے اس زمانے میں بھی ان مشاجرات صحابہ کو موضوع بحث بنا کر کتابیں لکھی ہیں، اگر واقعی ان کا مقصد ان سے ملحدین و مستشرقین کا جواب اور مدافعت ہے تو ان کا فرض ہے کہ یا تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے طریق پر ان کو ان کی اس گمراہی پر متنبع کریں کہ اعمال و اخلاق اور کردار و عمل کے اعتبار سے جن انسانی ہستیوں کو دوست، دشمن، موافق، مخالف سب نے بڑی حیثیت دی ہے، ان کو بے اعتبار اور مجروح کرنے کے لیے جو ہتھیار تم استعمال کر رہے ہو وہ ہتھیار کند و ناکارہ ہیں۔ تاریخ کی بے سند، بے تحقیق روایات سے کسی بھی شخصیت کو ملزم نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک وہ تواتر کی حد کو نہ پہنچ جائے، یا پھر ان کو یہ بتلا دینا چاہیے کہ بحمد اللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ جن شخصیتوں کی تعدیل و توثیق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، اس کے خلاف اگر کوئی بھی روایت ہمارے سامنے آئے گی ہم اس کو بمقابلہ قرآن و سنت کی نصوص کے جھوٹ و افتراء یا کم از کم مرجوع اور مجروح قرار دیں گے۔ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ ان دو طریقوں کے سوا کوئی تیسرا طریقہ مستشرقین و ملحدین کی مدافعت کا نہیں ہو سکتا، اور اگر خدا نخواستہ اس بحث سے مقصود مدافعت نہیں، محض تحقیق اور ریسرچ کا شوق پورا کرنا ہے تو یہ نہ اپنے ایمان کے لیے کوئی اچھا عمل ہے نہ مسلمانوں کے لیے کوئی اچھی خدمت۔ آخری عنوان قائم فرماتے ہیں، درد مندانہ گزارش۔ میں اس وقت اپنی عمر کے آخری ایام مختلف قسم کے امراض اور روز افزوں ضعف کی حالت سے میں گزار رہا ہوں۔ زندگی سے دور، موت سے قریب ہوں۔ یہ وہ وقت ہے جس میں فاسق و فاجر بھی توبہ کی طرف لوٹتا ہے، جھوٹا آدمی سچ بولنے لگتا ہے، ضدی آدمی اپنی ضد چھوڑ دیتا ہے۔ گریہ شام سے تو کچھ نہ ہوا، اب تک اس نالہ سحر جائے، ان تک اب نالہ سحر جائے، دل مجروح کی صدا ہے یہ، کاش دل میں تیرے اتر جائے۔
اس وقت کسی تصنیف و تالیف کے شوق نے مجھے یہ صفحات نہیں لکھوائے، بلکہ امت مسلمہ کا وہ سویا ہوا فتنہ جس نے اپنے وقت میں ہزاروں لاکھوں کو گمراہ کر دیا تھا، اس وقت ملحدین اور مستشرقین کی گہری چال سے اس کو پھر بیدار کر کے مسلمانوں کو تباہ کرنے والے بہت سے فتنوں میں سے ایک اور نئے فتنے کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ملحدین و مستشرقین کی شرارتوں اسلام دشمنی سے ہمارے عوام اور نو تعلیم یافتہ حضرات نہ صحیح مگر علم و بصیرت رکھنے والے مسلمان تو کم از کم واقف ہیں، ان کی باتوں سے اتنے متاثر نہیں ہوئے، مگر ہمارے ہی مسلمان اہل قلم حضرات کی ان کتابوں نے وہ کام پورا کر دیا جو مستشرقین نہ کر سکتے تھے، اور کہ خود لکھے پڑے اہل علم اور پختہ ایمان مسلمانوں کے ذہنوں کو صحابہ کرام کے بارے میں متزلزل کر دیا، اور حدود مذہب و دین سے آزاد، علوم قرآن و سنت سے بے خبر نو تعلیم یافتہ نوجوانوں میں تو ان حضرات پر اس طرح طعن تشنیع اور جرح و تنقید ہونے لگی جیسے موجودہ زمانے کے اقتدار پرست لیڈروں پر ہوتی ہے، اور یہ گمراہی کا وہ درجہ ہے کہ اس کے بعد قرآن و سنت، توحید و رسالت اور اصول دین بھی مجروح اور ناقابل اعتبار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عام مسلمانوں کی اور اپنے نوخیز تعلیم یافتہ طبقے کی اور خود ان حضرات مصنفین کی خیر خواہی اور نصیحت کے جذبے سے یہ صفحات سیاہ کیے ہیں۔ کیا عجب ہے کہ حق تعالیٰ ان میں اثر دے اور یہ حضرات میری گزارشات کو خالی و ذہن ہو کر پڑھ لیں، جواب دہی کی فکر نہ کریں، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر اس پر غور کریں کہ نجات آخرت کا راستہ جمہور امت کی راہ سے الگ نہیں ہو سکتا۔ جس معاملے میں ان حضرات نے سکوت اور کف لسان کو اختیار کیا وہ کسی بزدلی یا خوف ملامت سے نہیں بلکہ عقل سلیم اور اصول دین کے مطابق سمجھ کر اختیار کیا۔ ان کے طریق سے الگ ہو کر محققانہ بہادری دکھانا کوئی اچھا کام نہیں ہو سکتا۔ اگر اپنی کوئی غلطی واضح ہو جائے تو آئندہ اس سے بچنے اور مسلمانوں کو بچانے کا اہتمام کریں اور جتنا ہو سکے سابقہ غلطی کا تدارک کریں۔ یہ بحثیں اور سوال و جواب کی تمطراق بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے اور اس کا ثواب یا عذاب باقی رہنے والا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ آخر میں اپنے لیے اور اپنے اور سب اہل علم بھائیوں کے لیے اس دعا پر ختم کرتا ہوں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وصفوۃ رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اصحابہ خیار الخلائق بعد الانبیاء، ونسأل اللہ ان یرزقنا حبهم وعظمتهم ویعیذنا من الوقوع فی شیء یشینهم وان یحشرنا فی زمرتهم، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا صحیح فہم بھی ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس مسئلے پر جس پر کہ اس کتاب میں گفتگو کی گئی اس پر جو امت کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے اس کو اختیار کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔